نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام حاضرین محفل دوستوں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور آج کی محفل میں جتنے دوست موجود ہیں، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے میرا جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ وارم ویلکم کیا ہے، تو اس وارم ویلکم پہ میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ امن سے بٹی صاحب، راجہ گوہر اختر صاحب، صالح مصطفیٰ صاحب، شاہد اون صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور وہ اس چیز کی مبارکباد نہیں دے رہا کہ میاں اکرم کو آپ نے ویلکم کیا ہے، اس چیز کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ میاں اکرم بھی آپ کے موقف کو آج مان گیا ہے۔ لہٰذا اب میری حسب روایت باتیں شاید طلب ہوں، اگر کسی صاحب کی دل آزاری ہو تو میری گفتگو کے بعد سوال و جواب کر سکتا ہے۔ حقائق پہ مبنی بات کرنی چاہیے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس سے بڑا منافق نہیں کوئی قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو اینڈ پہ شاید 2-3 شعر میاں صاحب کی یا پہلے ہی بولتے میں بول دیتا ہوں بٹی صاحب کی فرمائش پہ۔ اول ہم ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان میں ہر دا۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ شاید 2-4 منٹ آئے زیادہ لگ جائیں، لیکن میرے آنے کی ریزن جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، جو ریزن سوال پوچھا گیا ہے، آپ سے میں چند سوالات کروں گا کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی مسلمان تھے؟ کیا پیدائشی مسلمان تھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے ناقص علم کے مطابق تو ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ آئے ہوئے تھے۔ یہ میری اطلاع اگر غلط نہیں ہے، غلط ہے تو مجھے درست کر دینا، کہ وہ تو آپ کی جان لینے پہ اترے ہوئے تھے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب بہن کی تلاوت گھر سے سنی تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ عمر کو مارتے مارتے اس مقام پہ لے جاؤ جہاں عمر کی عمر سور جائے۔ پھر حضور کے قدموں میں جا گرے، حق تسلیم کر لیا۔ تو کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈٹائی کے ساتھ اگر غلط فیصلے پہ کھڑے ہیں تو وہی کھڑے رہے؟ کیا اس کے بعد ہم اپنے پاکستان پہ آ جاتے ہیں، اسلام سے آگے آ کے پاکستان پہ ہم آ جاتے ہیں؟ میرے اور آپ کے کئی بزرگ ہوں گے، ہمارے بزرگ وہ میرے بزرگ ہیں، آپ کے بزرگ بھی ہیں تو میرے بزرگ ہیں، جنہوں نے لاشوں پہ گزر کے پاکستان پہ آئے۔ پاکستان میں جب حاضر ہوئے تو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، بیل گاڑیوں کے اوپر گزر کر، لاشوں کے اوپر سے گزر کر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے۔ اور جو جاتی عمرہ والے لوگ ہیں نا، جنہوں نے نام بھی اسی نسبت سے لیا رکھا ہوا ہے، میرا نام محمد اکرم ہے، محمد جو ہے وہ کسی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ تو جو اپنی نسبت سے وہ رکھتے ہیں نام بھی، وہ نسبت بھی دیکھیں نا ان کی انڈیا سے جاتی عمرہ۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی کوئی چیز کا خیال کر لیتے کہ کیسے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا، کتنی مشکلات کے بعد، کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹانے کے بعد۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے بزرگ جب پاکستان میں آئے تھے کس لیے آئے تھے؟ کہ وزیر آباد میں جائیداد زیادہ ملے گی، گجرانوالا پنجاب یا سندھ کے اندر ان کو مربع ملیں گے۔ کوئی ایک آدمی اس بات کو کوئی ویریفائی کر سکتا ہے، کوئی انڈورس کر سکتا ہے کہ زمینوں کے لالچ میں آئے تھے؟ نہیں، وہ صرف یہی ہمارا موقف تھا کہ یہ آزاد مملکت ایک بنے گی، اور جدھر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی، اپنے روایات کے مطابق اپنی زندگی، اصولوں کے مطابق منصفانہ زندگی ادھر گزار سکیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تھا پاکستان کا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ، اور مقصد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب اتنی مشکلات کے بعد ایک چیز لی گئی، میں اور آپ کیسے جاپان میں آئے؟ چلے میں اس میں ایک ضمنی کویشچن کر لیتا ہوں۔ میں بیسیکلی ایک سائنس ٹیچر تھا پاکستان کے اندر۔ اگر میرے جیسے جو آج بھی ٹیچر ہیں نا میرے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ٹیچر ایک مقدس پیشہ ہے، لیکن آج بھی کوئی 50,000 سے اوپر منتھلی نہیں لے رہا، تو میرے پہ اللہ کا یہ کرم ہے، شاید یہ 5 گھنٹوں کی میری آمدن ہو۔ جو 50,000 پاکستانی ہے، شاید آج میری 5 گھنٹے کی آمدن ہوگی۔ تو کیا وجہ بنی اس ملک کی؟ ہم اپنے بچوں کی، ہم اپنے ماں باپ کی، ہم اپنے فیملی کی بہترین، ان کی بچوں کی پرورش کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے ہم نے قربانیاں دی نا بھائی۔ تو جب ہم اس ملک میں آئے تو اس کے قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ نہیں فالو کرنا چاہیے؟ تو پاکستان بھی جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا، کیا ہمارا مقصد کرپشن تھا اس میں؟ کیا ہمارا مقصد کہ غریبوں کے اوپر ظلم کرنا تھا اس میں؟ کیا ہمارا مقصد لوگوں کو دبانا تھا اس میں؟ کسی ایک جگہ بتا دیں کہ یہ کسی ایک قوم کا منشور ہو جو ہمارے ان کرپٹ سیاستدانوں نے اپنایا ہوا آج، کسی ایک ملک میں کسی ایک کا کوئی مجھے آپ دکھا دیں پوری ورلڈ کے اندر جدھر کرپشن کو اپنایا جاتا ہو یا اچھا سمجھا جاتا ہو۔ رہی بات میں نے اس سے دوری کیوں کی، اب ایک اور سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ جب میں اور آپ، مجھے 100% یقین ہے میں اور آپ اس پوزیشن میں اللہ کے فضل سے ہیں، ہم اگر اس دفعہ اس وقت ادھر 100 آدمی بیٹھے ہوئے نا، ہم 100 بچیوں کے نکاح اللہ کے فضل سے صبح پڑھوا سکتے ہیں، اپنی جیب سے پڑھوا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے؟ یہ گنجائش ہم میں ہے نا۔ ہم سارے ادھر $1,000,000 والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سارے اپنی جائیدادیں اچھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کیا ہم برداشت کرتے ہیں کہ میں جب مروں تو میں جب میری زندگی میں میرے پیچھے میرے بچوں کو لوگ کہتے پھریں وہ چور آپ کا باپ جا رہا ہے، وہ جو آپ کا باپ جا رہا ہے اس کی کیا پہچان ہے جی؟ چور جا رہا ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے تھی، ہم نے ان کو اپنا لیڈر منتخب کیا، اور صرف اسی لیے میں اس وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ بات، مجھے صرف پاکستان سے پیار ہے، نہ عمران خان سے پیار ہے، نہ نواز شریف سے پیار ہے، نہ مجھے زرداری سے پیار ہے، نہ فضل الرحمان سے پیار ہے۔ میرے ملک کو ایک کرسچن آدمی آ کے میرے ملک کی خدمت کرے گا، میں اس کے پاؤں چوموں گا، مجھے غرض نہیں ہے وہ کرسچن، میں انسانیت پہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں، میں انسانیت پہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں۔ جب ایک آدمی، میری ماں دھرتی ہے پاکستان میں، میری 2 مائیں ہیں، ایک جس نے جنم دیا اور اس ملک کے لیے مجھے وقف کیا، اس نے سرزمین دے دی، پیدا کر کے اس سرزمین پہ مجھے اتارا کہ یہ ملک ہے جدھر آپ نے گزارا کرنا ہے، تو دوسری وہ میری ماں دھرتی ہے۔ آپ بتائیں جس ملک نے ہمارے لیے ہماری پہچان بنا دی کہ میاں اکرم ہے، میاں اکرم کس ملک کا ہے؟ پاکستانی پاسپورٹ ہے، تو کیا ہم سب کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے ملک کی خاطر اچھے کام کریں، اس کو آگے لے کر جائیں؟ ہماری کمپنیاں آگے جا رہی ہیں، ہمارے بزنس آگے جا رہے ہیں، ان کرپٹ لوگوں کے بزنس آگے جا رہے ہیں، پاکستان پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ پاکستان آگے کیوں نہیں جا رہا؟ پھر ہم بلیم اس آدمی کو کرتے ہیں جس کو ابھی 2-2.5 سال ہوئے آئے ہوئے حکومت میں، اور بلیم کرنے والوں کو شرم ان کو نہیں آ رہی جن کو جب میری ڈیٹ آف برتھ ہے 1969 ہے، کم و بیش اسی دورانیے میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی 70 میں؟ تو مجھے بتائیں کہ ہم پیدا ہو کے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میں ابھی ایک ہمارے پاکستان میں لیڈی ہے، اس کو نانی کہنے نا تو اس کو غصہ آتا ہے، او بھائی میں نانا بن گیا ہوں پیدا ہو کے، تو آپ کے اباؤ اجداد کی حکومت چلی آ رہی ہے، آپ نے اپنی فیکٹری تو بنا لی، آپ نے اپنی ساری جو آپ کی جائیدادیں ہیں وہ تو بنا لی، کیا ہمارا ملک کا مقدر اتنا ہی کمزور ہے؟ کیا یہ سرزمین اتنی کمزور ہے، اتنی بے بس ہے کہ جس کو ہم ترقی کی راہ پہ نہیں چلا سکے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے لوگ ان کی نیتوں میں فطور ہے
یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, جنہوں نے 40 سال وقت گزارا حکومتوں میں, جو ایک دوسرے کو کیا کچھ نہیں کہتے رہے. کسی نے بی بی کو کہا جی وہ پیلی ٹیکسی ہے, اس کی تصویریں ننگی ہیلی کاپٹروں سے گرائیں, کسی عورت کا لحاظ نہیں کیا. آج اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, سوری ایکسکیوز, اپنی بیٹی کو وہی لباس پہنا کہتے ہیں جی میری بیٹی جو ہے نا وہ بے نظیر جیسی لیڈر بنے گی. آپ کو شرم آنی چاہیے. پھر وہ بیٹی کہہ رہی ہے جی مجھے مادر ملت کہیں. ارے تو غدار ملت ہے, تو مادر ملت کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. مادر ملت فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ, فاطمہ جناح جو ہیں وہ مادر ملت ایک ہی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے بچپن, جوانی, بڑھاپا ہماری نسلوں کے لیے قربان کر دیا. ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بہن بھائیوں نے قربانی دے دی. اب تو وہ عورت ہے جو کہتی تھی کہ بیرون ملک تو کیا, میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بی بی آپ وہی ہیں یا کوئی اور آ گئی ہیں؟ اتنے بڑے بلنڈر آج کے میڈیا کے دور میں, اتنے بڑے جھوٹ, اس سے زیادہ ہم کیا برداشت کریں؟ کیا ہمیں ہمارا ضمیر جو ہے وہ ملامت نہیں کرتا کہ ہم کیسے لوگوں کو آگے لے کر آئے ہوئے ہیں؟ جب ہمیں نظر آ گیا ہر جگہ جدھر جاتے ہیں جی وہ گلی گلی میں شور ہے, جی وہ میاں نواز شریف چور ہے. کوئی ایک آدمی نہیں, بینچ وہ سارا ٹبر چور ہے. کوئی ایک آدمی ہو نا تو بات بنے, ایک کو تو آدمی سنبھال لے. سارا ٹبر چور ہے, گلی گلی میں شور ہے, سارا ٹبر چور ہے. اور نمبر 2 پہ وہ زرداری خاندان کو دیکھ لیں. مجھے نہیں پتا وہ ہی ہے یا شی ہے, اس لہجے میں وہ بات کرتی ہے یا کرتا ہے. نہ اس کو بولنے کا ڈھنگ ہے, نہ اس کو زبان آتی ہے, نہ کسی چیز کو پتا ہے. تو اس میں ہمارے سینئر سیاستدان قمر زمان کہرا صاحب جیسے بول رہے ہیں جی وہ آصفہ بھی آ رہی ہے, وہ جی فلاں بھی آ رہی ہے سیاست میں, اچھا ہوا مجھے بھی کچھ سیکھنے میں ملے گا. اے ابھی کوئی شرم کرو, کیا سیکھنا ان سے آپ نے؟ وہ کرپشن تو ان کے باپ نے آپ کو سکھا دی ہے, اس کی آگے وہ اولاد کیا سکھائے گی آپ کو؟ کوئی شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ کا پیٹ یہ دوزخ کی آگ سے جو آپ بھر رہے ہیں یہ کب بھرے گا؟ ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے, ہمیں حساب بھی دینا ہوگا. میرے بھائیوں, ہمیں عمران خان نے ادھر آ کے سوال جواب نہیں کرنے ہماری قبر میں. نواز شریف نے نہیں آنا. نواز شریف اپنے بخشا گیا نا تو میں اس کو سلوٹ کروں گا. یہ تو اپنے نہیں بخشا سکتا جتنا کو ظلم اس نے کیا ہوا ہے. جو انگلینڈ میں جاتا ہے تو پیچھے پارکوں میں واضح آنے شروع ہو جاتے ہیں جی چور جا رہا ہے, چور ہے, چور ہے, چور ہے, چور ہے. تو بیٹے اس کے دیکھیں وہ سنڈے جیسے جوان ہیں, شرم نہیں آ رہی. وہ بیان کیا دیتے ہیں جی ہمیں پاکستانی عدالتیں کیوں مجبور کر رہی ہیں, ہمارے پاس تو پاکستانی ریزیڈنسی نہیں ہے, ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں. اوے الو دے پٹھیو جے پاکستانی شہری نہیں ہوں تے پاکستان دی سیاست وچ امب لین نوں دے کھوتے دے پترو اوتھے ہی رہو. پھر جب سیاست کی باری آتی ہے تو آپ پاکستان پہ حکمرانی کرنے آ جاتے ہو. یہ ہم اتنی بیوقوف عوام ہیں, ہم اتنی بیوقوف قوم ہیں. کیا بزنس کرو تو باہر کے ممالک میں, کرپشن کا پیسہ پاکستان سے اٹھاؤ تو باہر کے ممالک میں, اور حکمرانی کرنے کے لیے ہم ہی آپ کو ملے ہوئے ہیں. لہٰذا ہم آپ کو باور کرا دینا چاہتے ہیں ہر آدمی آج کے بعد میاں اکرم پیدا ہو, ہر آدمی کی سوچ میاں اکرم جیسی ہونی چاہیے. ہم لعنت بھیجتے ہیں نواز شریف پہ, میں لعنت بھیجتا ہوں زرداری پہ, میں لعنت بھیجتا ہوں فضل الرحمان پہ, میں لعنت بھیجتا ہوں پی ڈی ایم پہ, یہ سارے ٹولے پہ. یہ جو جتنا بھی یہ مافیا ہے, یہ کرپٹ ٹولہ ہے. آئے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آئے آپ اپنی سر لوٹا ہوا مال پاکستان کو دے دے, میں خدا کی قسم اپنی ساری جائیداد پاکستان کو دے دوں گا. آپ صرف لوٹا ہوا مال واپس کر دیں میرے ملک کا, آپ میرے ملک کا لوٹا ہوا مال واپس کریں. ارے بغیر تو آپ کہتے ہو میاں اکرم گندی زبان استعمال کرتا ہے, سخت زبان استعمال کرتا ہے. آپ میرے ملک کو لوٹو, میری بہنیں میری بیٹیاں آپ کی وجہ سے گھروں میں بوڑھی ہو جائیں, ان کی شادیاں نہ ہو سکیں, میرے بزرگ ان کے علاج نہ ہو سکیں, تو میں آپ کے لیے کون سی زبان استعمال کروں؟ میرے بس میں ہو
تو ابھی عمران خان صاحب آپ سے نرمی برت رہے ہیں. آئے میں خان صاحب کو آج چیلنج کرتا ہوں, خان صاحب میاں اکرم زندہ ہے, مجھے دے 1 مہینے کے لیے ان کی انٹروگیشن میں کرتا ہوں. اگر 1 دن 1 ماہ کے اندر ہر چیز ان کی اندر سے نگلا کے باہر نہ نکالی تو مجھے اس ڈی چوک پہ فائر لگا دینا, مجھے تحت داغ پہ لٹکا دینا. صرف مجھے آپ نے شیر رشید صاحب کو منسٹری آف انٹیریئر دی ہے, 1 مہینے کے لیے انویسٹیگیشن انچارج میاں اکرم کو بنا دے. میاں اکرم کو انویسٹیگیشن انچارج بنائے صرف پی ڈی ایم والوں کا. پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ تھانے کا لتر پکڑ کے جب اپنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ پہ 10 چھتر مارے نا, انہوں نے 2 بھی نکالے, ہر چیز نکل دیں گے. کیا میں اپنے ملک کی لوٹی ہوئی دولت نہ مانگوں ان سے؟ کیا میری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہمارے بچوں کی تعلیم کا جو حال ہوا ہے کیا ان کا احتساب نہ کریں ہم ان سے؟ لہٰذا خان صاحب ہم آپ کے ساتھ صرف میں اسی وجہ سے کھڑا ہوں کہ مجھے آپ میں سے پاکستان کی محبت کی خوشبو آتی ہے, اور اس سے بھی بڑا ایک کام آپ سے دیکھا ہے کہ آپ نے اسلام کا کیس جو ہے نا ہمارا, وہ پوری دنیا کے اندر ایسے لڑا ہے کہ یہ ملا فضل الرحمان کا باپ بھی نہیں لڑ سکا. لہذا میں نے تو آپ کو قبول اس وجہ سے کیا ہے, ورنہ مجھے تو کوئی لالچ نہیں ہے, نہ پی ٹی اے سے لالچ ہے, نہ کسی مسلم لیگ سے لالچ ہے, نہ کسی اور جماعت سے لالچ ہے. میں تو اپنا کفن اپنے ساتھ باندھ کر چلتا ہوں, جس کا جی چاہے ملک کی خاطر مجھے گولی مار دے مجھے قبول ہے. لیکن ان بدماشوں کو, ان غنڈوں کو, ان بغیرتوں کو, ان کرپٹ لوگوں کو, ان بدماشوں کو بدماش کہتا رہوں گا, کہتا رہوں گا, کہتا رہوں گا. جس میں یہ سننے کی ہمت نہیں ہے, جہاں بھی میاں اکرم کا خطاب ہوگا اس محفل میں بے شک نہ بیٹھے. مجھے کسی ایسے آدمی کو اپنی بات سنانے کا شوق نہیں ہے جو پاکستان کا غدار ہے. مجھے وہی لوگ سنیں صرف جن کے اندر پاکستان کی محبت ہے. لہذا آئیں آج ہی ہم سب اس چیز کا عہد کریں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. ماضی کی طرف بھی آپ کو اپنی ناقص عقل کے مطابق چند باتیں بتائیں, حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. ہم نے اپنے بچوں کے لیے اچھے مکان دیے کہ نہیں دیے؟ ہر ایک نے اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ مجھے سچی باتیں بتائیں ذرا آج. کیا بچوں کے لیے اچھا ملک, اچھا رواج, اچھا جو ماحول ہے وہ بھی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اچھی روایات بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک پاکستان جو ہے اس میں سے تو مسلمانیت اسلام کی خوشبو آنی چاہیے. آج کرپشن جو ہے دھندناتی پھر رہی ہے. کوئی ایسا ادارہ ہے کیا ہماری عدالتیں صحیح انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ ہماری انتظامیہ, ہمارے ادارے آپ کے خیال میں صحیح چل رہے ہیں؟ ہر ادارے میں جو ان کے دور کا سپاہی تھا آج وہ ڈی سی, کوئی آدمی ادھر ایس ایچ او بنا ہوا ہے, کوئی آج ادھر وہ ایس پی رینک پہ چلا گیا ہے. سارے آج بھی ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور جب ان سے سوال کریں نا لوگوں سے ادھر, اور بھائی کیوں میاں نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہو, تو کہتے ہیں میاں صاحب دیکھیں آپ نے بھی غلط کیا, چھوڑ دیا, ان کے کام دیکھیں, موٹر وے دیکھیں ان کی. بھائی کیا ہوا میں نے کہا موٹر وے کا سکینڈل بھی ساتھ دیکھو, کتنا پیسہ انہوں نے کک بیک میں لیا, وہ آپ کا باپ بتائے گا مجھے. اجی وہ جو لگاتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں نا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر 5 من دودھ اس میں 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیں وہ پاک رہ جاتا ہے؟ پاک رہ جائے گا وہ دودھ؟ تو جس آدمی کی کمائی ساری, جس کے خاندان کی حرام کی کمائی سے اولاد پلی ہوگی, تو مادر ملت وہ کیسے ہم اس کو کہیں گے؟ اس کا ماضی آپ سے چھپا ہوا ہے, مجھ سے چھپا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں ارے بی بی ہماری زبانیں نہ کھلواؤ, آپ ایک عورت ہو, آپ پردے میں رہو. ہمارا جو پاکستان ملک ہے ادھر اسلامی روایات ہونی چاہیے. آپ مردوں کو چیلنج نہ کرو, پھر کرتے بھی اس آدمی کو جس نے عدالتوں نے جس کو صادق اور امین کہا ہوا ہے. عمران خان صاحب کو میں نے ڈگری دی تھی. سپریم کورٹ ہمارے ملک کی عدلیہ جو ہے وہ اعلیٰ عدالت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کہا کہ نہیں کہا؟
ان کے باپ کو کیا کہا؟ گاڈ فادر کہا, سیسیلین مافیا کہا, چور کہا. تو شرم آنی چاہیے. بی بی آپ کو سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایسی بات کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے. ہم اتنے بغیرت لوگ نہیں ہیں جو آپ کی باتوں میں آئیں گے. اب پاکستانی عوام جاگ چکی ہے, آپ کو سمجھ چکے ہیں لوگ, اب آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. لہٰذا اپنی بکواس بند کرو, اپنے گھر میں جاؤ. اور یہ جو آر پار کی بات کر رہے ہو نا آر تو کیا, وہ پار تو آپ کا باپ پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے, باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, بھائی بھی پار ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو آر والے ہیں نا وہ بھی ان قریب سارے اندر ہی آپ کو نظر آئیں گے. بی بی انشاءاللہ وہ اپنے جو آپ نے کیے ہوئے کام ہے نا وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اب مجھے بتائیں, آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے, یہ کوئی گلو شاہ کی منڈی ہے جس کا جی چاہتا ہے کہ پاکستان کو کھائے اور نکل جائے؟ اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے بھائی, احتساب نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. تو ہم تو ان کو نوکر لے کر آئے تھے آگے کہ آپ ہمارے نوکر ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم حکمران ہیں. وہ بی بی کہہ رہی ہے جی ہمارا حکمران خاندان جو ہے. میں نے کہا کب بی بی آپ کو ہم نے حکمران بنا کر لایا تھا؟ ہم تو کہا تھا کہ آپ نوکر ہو. آپ کا چاچا بھی نوکر کہتا ہے میں خادم ہوں, خادم کا مطلب ہی نوکر ہی ہے. تو خادم بن کے بھی دکھاؤ نا, اپنی حرکتیں بھی خادموں جیسی کرو نا. اپنا رہن سہن بیٹھنا اٹھنا آپ کا نظر آنا چاہیے. اب وجہ کیا ہے, یہ ان کو اندر مروڑ کیوں ہے؟ ان کا مقصد یہ کہتی ہے جی ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. ان کا بیانیہ نہیں ہے, ان کا بیانیہ نوٹ کو عزت دو. ووٹ کو نہیں, نوٹ کو عزت دو. انہوں نے خزانے حرام کی کمائی سے, کرپشن سے خزانے نوٹوں سے بھرے ہیں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں اگر ووٹ کی عزت کو عزت دینا چاہتی ہو تو عمران خان بھی تو ووٹ لے کر ہی آیا ہوا ہے نا, وزیر اعظم بنا ہے بھائی. سب لوگوں نے ووٹ دے کے اس کو لائے آگے کہ کوئی اور وجہ ہے؟ اگر ہے تو مجھے انفارم کر دینا. آپ کے حلقے میں میرے ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں ایک پی ٹی آئی کا امیدوار کامیاب نہیں ہوا. اگر کوئی اور مخلوق ہوتی تو گجرانوالہ میں بھی تو 5-6 آدمی جیت ہی جاتے نا, تو جیت ہی جاتے نا. اگر کوئی ایسی وجہ ہوتی تو پھر ادھر بھی جیتتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی بی آپ تو ووٹ کو خود عزت اپنی بیانیے کے خلاف بیان کر رہی ہو. آپ جو دیر رات جو راگ لانپ رہی ہو, جو ووٹوں سے آگے آیا ہوا اس کا ٹنڈور پورا ہونے دو. کبھی کہتے ہو جوتوں والوں کو, بوٹوں والوں کو, شوز والوں کا نام لیتی ہو تو ان سے پھر بھیک کیوں مانگتی ہو؟ کیا ہو یہ حکومت پہلے ختم کرو پھر آپ سے مذاکرات کریں گے, ان کو کیوں بلاتی ہو؟ کبھی آپ قطری شہزادے کے پاس جاتی ہیں, کوئی پردے کی آپ کو حیا نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے. کبھی آپ کسی کے پاس جا رہی ہو, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو کیا لیکچر, کیا لیسن دینا چاہ رہی ہو؟ میرا اور آپ کا معاشرہ جو ہے, میرے اور آپ کے خاندان میں یہ ہمیں زیب دیتا ہے. میری بہن سر عام جلسوں جلوسوں میں دندناتی پھر رہی ہو اور ایسے بےہودہ قسم کے جو آدمی ہیں جو نامحرم لوگوں کے ساتھ جگہ دوسرے ملکوں میں دن راتیں گزار رہی ہو. ہم برداشت کرتے ہیں؟ ان کو پوچھنے والا کوئی آدمی نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے جس کی غیرت اس پارٹی میں بھی جاگ جائے. کوئی مرد نہیں ہے ان کے پاس. کیوں چودھری نثار ورگے آدمی ان کو چھوڑ کے چلیں گے؟ لہذا یہ ووٹ والی بات کا اگر موقف ٹھیک ہو یا یہ جمہوری پارٹی ہو نا, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کام تو پھر ڈکٹیٹر کو کرنا چاہیے نا, کسی آرمی کے آدمی کو کرنا چاہیے. بھائی میں سیدھی بات کہتا ہوں, کسی جرنیل کو کرنا چاہیے, حکومت ختم کرے. یہی روایت رہی ہے نا پاکستان کی. تو وہ تو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, سارے ادارے تو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. بی بی آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ جمہوری پارٹی کا اعلان کرتی ہیں تو آپ کیوں جمہوریت کو اس کے 5 سال پورے نہیں ہونے دیتے؟ اس میں وجہ کیا ہے؟ آئیں میں آج آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. زیادہ باتیں دور کی تو چھوڑے, 1 سال کی پیشین گوئی کر دیتا ہوں.
آج کے 1 سال بعد آج کا دن نوٹ کر لیں. اللہ میری بھی زندگی رکھے, آپ کی رکھے. اگر پاکستان کے حالات ٹھیک نہ ہوئے, مجھے فون کر کے کہہ دینا واپس مسلم لیگ میں چلے جاؤ, میں شرم کے مارے خود چلا جاؤں گا. صرف 1 سال اس حکومت کو چلنے دے دیں. یہ بالکل اپنی منزل پہ ٹھیک جا رہی ہے یہ حکومت. صرف ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو 1-2 سال اور مل گئے تو ہم ساری عمر کے لیے ناک آؤٹ ہو جائیں گے, ہمارا ادھر پھر مقام نہیں ہوگا. اور نمبر 2 پہ ایک اور آج آپ کو پردہ اٹھا دیتا ہوں کسی راز سے. صرف کرپشن کی بات ہوتی نا تو شاید میاں صاحب کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ہمارے ملک کے ایٹمی اثاثے بھی ان کی نگرانی میں محفوظ نہیں تھے. یہ اللہ پاک نے ہم پہ فضل کیا ہے, خاص کرم کیا ہے, پاکستان پہ کرم کیا ہے کہ ایسے بدکماش قسم کے لوگوں کو ملک بدر کر دیا ہے, اور ان سے حکومت لے کر ایک شریف آدمی کو, باضمیر آدمی کو, محب وطن پاکستانی کو جس کا نام عمران خان ہے اس کے سپرد کر دیا. اور میری بات کو ذہن نشین کر لینا میرے بھائیوں, اگر آج بھی ہم نے اس خان صاحب کی قدر نہ کی, عزت نہ کی, اس کا ساتھ نہ دیا, برادریوں میں بٹے رہے یا نا کی خاطر بٹے رہے, تو یاد رکھنا اس کو سفر ہم ہی کریں گے, اردو والا بھی انگلش والا بھی, ہماری نسلیں کریں گی, ہمارے بچے ہی کریں گے. لہٰذا آئیں اس شریف آدمی کا ساتھ دیں, جس کو دیکھیں, جنہوں نے اتنی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, جن کے 50 مدرسے ہیں, جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. کبھی آج تک آپ نے پاکستان زندہ باد کا اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے دیکھ لیں, ان کے باپ کے یا ان کے منہ سے نعرہ سنا؟ پاکستان زندہ باد کا نعرہ کسی نے اگر فضل الرحمان یا مفتی صاحب اس کے والد جو تھے محمود صاحب, ان کے نام سے آج تک سنا؟ ان کے منہ سے سنا؟ یہ وہ باتیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جس کی طرف آپ کی توجہ کبھی نہیں گئی. اور خان صاحب جو دنیا دار جن کو بولتے ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے پوری دنیا کے اندر ہمارا اسلام کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لہذا یہ جتنے لوگ ہیں یہ صرف اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, انہوں نے جو چور بازاری لگائی ہوئی تھی نا, وہ اب ان کی وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. اس کو بچانے کے لیے سب جتنے لوٹے لٹیرے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. یار آج بھی جس کا ضمیر زندہ نہیں ہو رہا کب ہوگا؟ آج کے دور میں بھی سب کچھ دیکھ کر بھی ایک آدمی کا اگر ضمیر زندہ نہیں ہو رہا, ضمیر نہیں جاگ رہا, تو کب جاگے گا؟ آج کے میڈیا کے دور میں بھی میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کا قائل نہیں ہوں, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. میں ان کو ایک بات کہتا ہوں, میں ادنا سا ورکر ایک پارٹی کو چھوڑا ہے, دفع کیا, چھوڑا نہیں دفع کر دیا, اور آپ سے بھی اور اللہ پاک سے بھی معافی مانگی ہے کہ یا اللہ میرے سے دانستہ تو میں نے نہیں کیے, چلے دانستہ یا نہ دانستہ بھی اگر کوئی غلطیاں ملک کے بارے میں ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا. یہ ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں کہ میری زندگی میں جو میری وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے, آپ بھی مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں اور میرا اللہ بھی معاف کر دیں. لہذا میں انہی لوگوں کے سنگ چلنا چاہ رہا ہوں جن کو پاکستان سے پیار ہے. ہمیں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, بھلے ہم 2 روپیہ بینیفٹ دے کے جائیں, پلس جائیں, مائنس نہ جائیں. اگر ہم لاکھوں روپیہ نہیں دے سکتے کوئی بری بات نہیں ہے, کچھ نہ کچھ دینے والوں میں ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے, چوروں میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. ہماری اولادوں کو یہ کوئی, اب کیا انسان کی زندگی ہے, بوڑھا ہو گیا, اب 70-75 سال کی عمر ہے, منہ چھپا کے جا رہا ہے, ایسے چھپا کے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے جوتا مار رہا ہے, لاہور کے اندر ایسے جوتے کھا رہا ہے, کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے چور 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 چور. ایسے تو کسی سلطان کی فلم میں بھی ڈائلاگ نہیں ہم نے سنے, جو آج کے دور میں ان کو لانتے پڑ رہی ہیں. انسان عزت کی خاطر ہی سب کچھ کرتا ہے نا. تو یہ کیا کمایا انہوں نے پاکستان میں؟ اگر ڈیلیور کیا ہوتا نا پاکستان میں تو آج عوام ان کو اپنا موشن سمجھ کے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوتا.
پھر دوسری بات کرتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا. میں کہتا ہوں وہ مجھے بتاؤ اب میں کیا سخت لفظ مزید استعمال کروں, اور کس گدھے نے آپ کو کہا کہ آپ کو ہم نے نکالا ہے؟ میں نے نکالا ہے آپ کو؟ آپ میں سے کسی نے نکالا ہے؟ آپ پرائم منسٹر تھے, کیوں باہر آئے؟ اندر ہی رہتے نا. کہتے میں نہیں فیصلہ مانتا. 5 منٹ بھی نہیں لیے, باہر آ کے واویلا شروع کر دیا جی مجھے کیوں نکالا. تو جب ادھر سے نکالنے کا پہلے الزام ہم پہ لگا دیا, وہاں پہ لگا دیا, وہ اداروں پہ لگا دیا, پھر جب جیل میں ڈالا تو پھر ادھر سے کہا, وہ جیل میں بھی پھر ادھر سے رابطے شروع ہو گئے. جیلی ان کے میڈیکل رپورٹ جو ہیں, میرا خیال ہے کہ کچھ شرم اگر ان ڈاکٹروں میں ہونا تو ان ڈاکٹروں کو بھی اخلاقی طور پہ عوام کے سامنے آ کے اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے یہ معافی, ہم معافی کے طلبگار ہیں جو ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی. تو میاں صاحب کو میں کہتا ہوں کیا ہرا جانی تھی. ہم بھی پاکستان میں آپ کے خلاف بول رہے ہیں, میں نے بھی پاکستان میں انٹرویو بڑے سخت ریکارڈ کرائے ہیں آپ کے خلاف. مار دے جس نے گولی مارنی ہے مجھے, گولی تو مار سکے گا, لیکن جب میں جاؤں گا قبر میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے پرچم کے اندر ہی جاؤں گا. میرا کفن کسی چوری کے نوٹ اس پہ نہیں ہوں گے, چوری کے بیگ اس میں نہیں پڑے ہوں گے, ہینڈ کیری نہیں پڑے ہوں گے. میاں صاحب, زرداری صاحب, آپ میاں اکرم کو گولی تو مار سکتے ہیں, پاکستان کی محبت میرے دل سے نہیں چھین سکتے, نہیں چھین سکتے, نہیں چھین سکتے. شرم ہونی چاہیے. اور خاص طور پر آج میں آپ کو ایک وہ بات باور کرانے جا رہا ہوں جو بڑی تلخ حقیقت ہے. میرے بھائیوں, میرے بھائی جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں, آپ کے آگے میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, آپ نے تو, آپ کے باوجداد نے تو قربانیاں دے کر اس ملک میں آئے ہوئے ہیں, آپ تو اس ملک کے لیے سٹینڈ لیا کریں. کتنی مشکلوں کے بعد آپ کے باوجداد, کتنی مشکلوں کے جھیلنے کے بعد پاکستان میں آئے تھے. آپ پاکستان کے ساتھ, تو آپ کو تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جتنی مشکلات کے ساتھ آپ نے پاکستان کو حاصل کیا. تو آج قائد اعظم کی روح کو لوگ بولتے ہیں, میں کہتا ہوں قائد اعظم کی روح کو اللہ میاں اختیار دے دینا تو آج جوتے مارے ان کے سر میں جا کے کہ میں نے پاکستان اس لیے نہیں آپ کو بنا کے دیا تھا جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف تھا, یہ ماٹو تھا, یہ بیانیہ تھا جو آج کے حکمرانوں نے پاکستان کا حال کیا ہوا ہے؟ ان میں سے کوئی آدمی ایسا ہے مسلم لیگ کا یا فضل الرحمان کا ماننے والا یا پیپل پارٹی کا ماننے والا, ایک آدمی ایسا ہے جو حلف دے سکے اتنے بڑے مجمع کے اندر کسی جگہ کھڑے ہو کر کہ میرا لیڈر کرپٹ نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کو حلف دیتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری عمران خان صاحب سے محبت بھی پاکستان سے کے لیے ہے, اور میری دشمنی بھی ہوگی تو پاکستان کے لیے ہوگی. آئیں میرے ساتھ ایسا حلف دے کوئی آدمی, آئیں دوسری جماعتوں والے بھی ایسے حلف دے میرے ساتھ کھڑے ہو کے کہ ہم جس پارٹی کا ساتھ دیں گے ملک کی خاطر دیں گے, جس سے مخالفت بھی کریں گے ملک کی خاطر کھڑیں گے. 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں میرے بھائیوں. سب سے پہلے ہمارا ایمان, مذہب اسلام. سب سے پہلے اگر کوئی آدمی اس پہ غلط نظر رکھے گا, بات کرے گا, وہ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نمبر 2 پہ پاکستان ہے. ان 2 کو چھوڑ دیں, ہماری ذات پہ تنقید کر لو جتنی کرنی ہے, میری ماں دھرتی پہ نہ کرو. یار کوئی غیرت مند بیٹا چاہتا ہے کہ اس کی ماں کے کوئی کپڑے ایسے کھینچ رہا ہو, چھین رہا ہو, اس کو لوٹ رہا ہو, برداشت کرتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا ہو, 7 فٹ کا بیٹا ہو, اور وہ اس کی ماں کو نوچا جا رہا ہو تو اس کی غیرت نہیں اس کو للکارے گی؟ تو ہماری بھی دھرتی ماں ہے پاکستان. کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں, ہم اتنے ہی بے ضمیر ہو چکے ہیں, مردہ ضمیر ہو چکے ہیں کہ آپ بغیر تو آپ دن تناتے پھر رہے ہو, آپ لوٹو ملک کو اور باہر جا کے یاشیاں کرو اور کہو جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ سے زیادتی نہیں ہوئی, آپ نے ہم سے زیادتی کی ہے پاکستان کے ساتھ اور اس شریف اور غریب عوام کے ساتھ. آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کے چولہے آج بند پڑے ہیں. آپ کے دور میں کتنے, آپ کی فلور جتنی ملیں ہیں وہ آپ شوگر کی ملیں دیکھ لیں, ان سب میں کن کے آدمی, کن کے حکومت کے, عمران خان کے کسی عزیز کی ہے, عمران خان کے بھائی کسی کی ہے؟ یہ انہی کے لوگ ہیں سارے, جو مافیا جو بیٹھا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں جاگ جاؤ ذرا,
میں آپ سے جو ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے جو آپ میں نے اپیل کی ہے وہ صرف پاکستان کے لیے کی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے. ورنہ چھپا رہتا تو ان چوروں میں بھی چھپ سکتا تھا، ان چوروں میں نہیں چھپ سکتا تھا. میں نے 2 سال اپنے آپ پہ خاموشی رکھی، اور آئیں آج آپ ایک اور بھی آپ کو آج ایک اوپن چیلنج کر کے جا رہا ہوں. میری زندگی کا ایک بیانیہ دکھا دیں، ایک ورڈ دکھا دیں، ایک لفظ دکھا دیں جو میں نے محترم عمران خان کے خلاف بولا. پوری زندگی کیوں نہیں بولا؟ مجھے اس میں سے ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے جو میرے ملک کے خلاف کر رہا ہے. اگر میرے ملک کے خلاف کرتا تو میری ماسی کا پتر نہیں ہے کہ میں معافی دے دیتا. جب مجھے نظر نہیں ہے ایک آدمی ہماری خاطر وہ رو رہا ہے، مر رہا ہے، اپنی عزت سارا جو جتنی اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی تھی وہ چھوڑ کے سارا کچھ مقام، اتنی دولت جس کے پاس تھی، وہ دولت کا بھوکا تھا. چلے میں آج کو آپ کو ایک اور سوال کرتا ہوں، ایمان کو حاضر نظر کہہ کے بتا دیں، عمران خان کی کوئی کرپشن نظر آئی ہے آپ میں سے کسی کو؟ اگر آئی ہے تو مجھے بتا دیں نا، کم از کم میں تو جہنم کی وہ آگ میں نہ جاؤں نا، مجھے بتا دیں. تو جب اتنا اچھا آدمی، اتنا نیک آدمی اس دنیا میں آج کے دور میں ہم کو ملا ہے، تو میرے بھائیوں آج بھی ہم نے اس کی قدر نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھنے اس کا خمیازہ بھگتیں گی. اپنے ذاتی لالچ کو چھوڑ دیں. میں بھی اپنے نام کے ساتھ سرپرست اعلیٰ مسلم لیگ نون جاپان لکھتا رہا ہوں. میرے نام کے ساتھ بھی صدر جو ہے گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کا کسان ونگ کا میں بھی صدر رہا ہوں نون لیگ کا. تو کیا مجھے آگے موقع نہیں ملنے تھے؟ کیا میری ڈائریکٹ ان سے تعلق واسطے نہیں تھے؟ میں آگے نہیں جا سکتا تھا؟ اور میرے بھائیوں جو جاپان میں مختلف پارٹیوں میں رہ رہے ہو، آپ تو صدارت کے لیے مار رہے ہو. وہ خدا کا واسطہ ہے، چھوڑو ان کو، ٹھوکر مارو، پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. جب آپ کا بیانیہ پاکستان کے ساتھ ہوگا میں آپ کے گھر میں جا کے آپ کو سلوٹ کروں گا. جب آپ پاکستان کی آواز بلند کرو گے میں آپ کے پلیٹ فارم پہ جا کے بھی باتیں کیسے کروں گا. آئیں سب جاگ جائے میرے بھائی، جتنے بھی مسلم لیگ نون میں ہیں، پیپل پارٹی میں ہیں، دوسری جماعتوں میں بھی ہیں، خدا را پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائیں. آؤ اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے لیے اس عمران خان صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. یار 2-2.5 سال کا عرصہ رہ گیا ہے، دیکھ لے ایک آدمی کو نا، دیکھنے میں کو حرج ہے. جس کو مناڑی کہتے تھے وہ ناڑی تو سب وہ سیانوں سے بھی آگے جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ صرف کرپشن چلنے کے لیے لگے ہوئے سارے. آپ سب لوگ جو میرے سامنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کاروباری بزنس مین آدمی ہیں. میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان سے ادھر آ کر رزق حلال کمایا ہے. ہم رزق حلال کما کر چوروں کے پیچھے جائیں. نمازیں تو ہم پہلے نہیں پڑھ رہے، بہت کم پڑھتے ہیں. غفلت تو ہم پہلے بہت زیادہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو کم از کم یار دنیا کو ہی دیکھ لیں، آئیں دین کی طرف بھی آئیں، لیکن کم از کم ملک کے ساتھ تو مخلص ہو جائیں. کیا ہمارے مقدر میں ہو سکتا ہے کہ ہماری اسی چیز پہ بخشش ہو جائے کہ یہ آدمی جو ہے کہ اپنے دین کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مخلص تھا؟ یا اس کے اندر ابو بن ادم صاحب کی وہ بات آپ نے سنی ہوگی، فرشتہ جبریل ان کے پاس آیا، اس نے بڑی لمبی لسٹ پکڑی ہوئی تھی. سوری ٹو سے کہ میرے آج کے الفاظ ذرا زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن روز روز یہ موقع نہیں آتے میرے بھائیوں. تو ابو بن ادم کے پاس جب فرشتہ جبریل آیا تو اس نے لسٹ پکڑی ہوئی. ابو بن ادم نے پوچھا کہ یہ لسٹ کن لوگوں کی ہے؟ بولا یہ ان لوگوں کی ہے جو بہت نیک ہیں. اس نے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اتنے بجے اٹھ کے، اس نے وہ اتنے عمرے کیے، اس نے اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، اتنے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے غریبوں کی وہ کر دیا، اس نے یہ وہ تہجد گزار ہے جی، بہت نیک آدمی ہے جی، یہ تو باوضو رہنے والا آدمی ہے. ان کا اچھا یار میں تو بہت پھر گناہ گار آدمی ہوں، چلیں آپ نے پھر دوبارہ اللہ کے پاس کب جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو حاضر ہوتا ہوں روزانہ بیس پہ، ڈیلی بیس پہ میری تو حاضری ہے. جب اب کی بار حاضری ہونا تو میرا نام بھی نیچے کہیں لکھ لیں، ابو بن ادم کا نام بھی. تو انہوں نے کہا کس جگہ پہ کس واسطے سے لکھوں؟ لکھو کہ یہ وہ آپ کا بندہ ہے جو آپ کے بندوں سے پیار کرتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو آپ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، آپ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے.
تو وہ کہتے ہیں, لکھنے والے لکھتے ہیں, جب میں ٹیچر تھا تو اس وقت 9th کی کلاس میں یہ انگلش کی ایک کہانی ہوتی تھی جو میں پڑھایا کرتا تھا. تو وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگلے دن فرشتہ جبریل جب دوبارہ حاضر ہوا تو the name of ابو بن ادم was in the top of the list. ان نیک بندوں میں سب سے اوپر نام جو تھا وہ ابو بن ادم کا تھا, صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, آؤ ہم بھی آپس میں محبتیں بانٹیں. میں بھی اپنا لہجہ, مجھے بھی زیب نہیں دیتا میں ان کو گالیاں نکالوں, مجھے بھی, میرا ضمیر بھی, میرے ماں باپ نے بھی یہ تربیت نہیں کی کہ میں ان کو ایسے گالیوں سے نوازوں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ ہیں اس قابل کہ ان کے لیے نرم الفاظ جو ہے نا ان کو زیب نہیں دیتے. تو لہٰذا آؤ ہم بھی آپس میں محبتیں بانٹیں, آپس میں مل جل کر چلیں, پردیس کے اندر بھی مل کے رہیں, اور جدھر بھی رہیں دنیا کے اندر پاکستان کا نام بلند کرنا ہے ہم نے. تو آج آخر پہ میں ان الفاظ پہ اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں. تو ایک چیز پہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر کہہ کہ میں نے اپنا لفظ دیا ہے, میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اگر جس کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوں میں صرف پاکستان کی محبت میں کھڑا ہوں. تو آئیں میرے ساتھ آپ بھی ایک عہد کریں. عہد کرتے ہیں, کرتے ہیں, پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم پاکستان کی خاطر کسی سے دوستی رکھیں گے, پاکستان کی خاطر دشمنی رکھیں گے. تو آج آپ نے اتنا بڑا میرے سے عہد کیا ہے, میں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے. آئیں کسی اور مائی کے لال میں جرت ہے, آئیں یہ عمران خان کے پروانوں کو آئے دیکھ لیں, انہوں نے اپنے لیڈر کے سامنے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہاں صاحب آپ کے ساتھ بھی ہم اس وقت تک ہیں جب تک آپ پاکستان کے ساتھ ہیں. آئیں کسی اور مائی کے لال میں جرت ہے جو نواز شریف کو یہ بات کہہ سکے, جو زرداری کو یہ بات کہہ سکے کہ زرداری صاحب ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب آپ پاکستان کے ساتھ ہیں. آئیں لوٹا ہوا پاکستان کا مال واپس کریں, آج سے توبہ کر لیں, آج سے قوم سے معافی مانگ لیں کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو, میں قبر میں میری ٹانگیں ہیں, یہ میں آپ کا پیسہ آپ کو لٹانے جا رہا ہوں, میری اولاد کو مجھے معاف کر دو. آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے کسی کا, ان کے ماننے والوں کا جاگ رہا ہے؟ تو جب نہیں جاگے گا بھائی اس وقت تک ہم آپ کو چور بھی کہتے رہیں گے, ڈاکو بھی کہتے رہیں گے, چاہے آپ اس پہ غصہ کریں, ناراضگی کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو میری باتوں پہ اختلاف کسی آدمی کو جاپان کے اندر ہو, پاکستان کے اندر ہو, میں پھر اینڈ پہ آپ کو ایک مناظرے کے لیے چیلنج کر رہا ہوں. میاں اکرم کی زندگی میں جہاں جی چاہے آپ ٹیبل ٹاک کر لیں, جس پلیٹ فارم پہ آپ چاہے مجھے بلا لیں, میں آنے کو تیار ہوں. میں آپ کو اس چیز کا پروف دے دوں گا کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو مجھے کسی عدالت میں لے جائیں. لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ میں اب اختتام کرتا ہوں, اور پھر آپ تمام بھائیوں کا یہ دور تک جو مجھے نظر آ رہے ہیں, غالباً وہ فات بھائی دور تک, وہ ہمارے پنجابی کے شاعر جو ہیں وہ بھی مجھے نظر آئے ہیں, تو دور تک جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دور دور تک, اور آپ تمام بھائیوں کی عظمت کو دیکھو. یہ میں سلام کر رہا ہوں کہ کیوں کر رہا ہوں کہ آپ نے میری آواز میں آواز ملائی, آپ نے پاکستان کی عظمت کو سلام کیا میرے ساتھ مل کر, آپ نے میرے تلخ لفظوں کو برداشت کیا. آپ کی برداشت کو بھی سلام ہے, آپ کی پاکستان سے محبت کو بھی سلام ہے. جب اس طرح کے نوجوان, اس طرح کے جوان قائم رہیں گے, یقین کریں یہ خود ہی جتنے لوگ ہیں یہ بگوڑے قسم کے یہ ملک سے بھاگ جائیں گے, اور نہ بھی بھاگیں گے تو انشاءاللہ ہم بھاگنے پہ مجبور کر دیں گے. اگر آپ کو اتنا اسرائیل سے پیار ہے, اتنا انڈیا سے پیار ہے, جاؤ بغیر تو انڈیا کی نیشنلٹی لے لو, چھوڑ دو. میرے پاک سرزمین پہ آپ اپنے ناپاک قدم نہ رکھو, میرے پاک سرزمین کو پلید نہ کرو. اب میری پاک سرزمین پہ آپ کے قدم نہیں آنے چاہیے. جاؤ مودی کے ساتھ چلے جاؤ, جاؤ ادھر موساد والوں کے ساتھ وہ اسرائیل میں چلے جاؤ. ہمیں آپ کا کوئی شوق نہیں ہے, ہم آپ کے کوئی آپ کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم آپ کے کوئی بھوکے نہیں ہیں. اور آؤ میرے دوسرے بھائیوں, میری باتوں کو غور سے سننا. مسلم لیگیوں, میں بھی آپ کے ساتھ رہا ہوں, آپ کا ایک حصہ رہا ہوں آپ کی جماعت کا. کیا میرے کو, میں پھر وہی کلمہ دہرا کے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی کسی نے لالچ نہیں دیا, نہ کسی لالچ کے بل بوتے پہ میں نے پارٹی چینج کی ہے. میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا تھا کہ تیرا اب مرنا تو ہے, ایک دن تو مرنا ہے, بعد میں لوگ کیا کہیں گے تجھے.
بعد میں تیری نسلیں جو آئیں گی آنے والوں کو کیا کہیں گے؟ تیرا باپ چور کو مارنے والا تھا، تمہارا باپ چور کے پیچھے چلتا تھا، پتہ بھی جب چل گیا، ہاں جب تک مجھے پتہ نہیں چلا تھا میں ان کی وکالت کرتا تھا، جب مجھے پتہ چل گیا اس وقت میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں اور انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں۔ میرے بعد مجھے امید ہے کہ احمد سید بٹی صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ میری تلخ باتوں کو آپ نے برداشت کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پی ٹی آئی جاپان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنا وارم ویلکم کیا۔ اگر میرے کیمرے والے بھائی پیچھے تک دکھا سکیں، یہ دیکھ لیں پردیش کے اندر، جاپان کے اندر اتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا عوام کا سمندر، اور کرونا کے حالات میں، آج کل کووڈ کے حالات میں بھی اتنے لوگوں کا آنا جاپان کے اندر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ میری خاطر نہیں آئے بھائی، میں میری خاطر آئے ہیں تو میں پھر بھی آپ کو سلام کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے پاکستان کی خاطر آئے ہیں، آپ نے پاکستان کی خاطر آنا ہے، میں بھی پاکستان کی خاطر آیا ہوں، آپ نے بھی پاکستان کی خاطر آنا ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ نعرہ لگائیں اور اس کے بعد بٹی صاحب اپنا شکریہ ادا کریں گے۔ اور ایک وعدہ آج آپ نے میرے ساتھ کر لیا سب نے، ہمارا جینا مرنا کس کے ساتھ ہوگا؟ پاکستان کے۔ جینا مرنا پاکستان زندہ باد۔ لو جی ہم نعرہ لگانے لگا، میں آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مذہب اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی جاپان، زندہ باد۔ یہ عوام ساری بھی زندہ باد۔ واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔